الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی، ویکفرون بما وراءها، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، وهو الحق مصدقا لما معهم، اور حال یہ ہے کہ وہی حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم کیوں نبیوں کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہی ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو بڑے ظلم والے نکلے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے مضبوط وعدہ لیا تم سے اور اٹھا لیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم لے لو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ. واسمعوا، اور تم غور سے سنو. قالوا سمعنا وعصینا، یہودی کہنے لگے ہم نے آپ کی بات کو سنی اور ہم نے آپ کے حکم کو ٹال دیا. واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور پلا دی گئی ان کو بچڑے کی محبت اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کے سبب. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ بڑا بدترین ہے تمہارا ایمان جو تم کو حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. صدق اللہ العظیم. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الیہود مغضوب والنصارى ضلال، رواہ الترمذی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، تعصب کے حوالے سے گزشتہ ہفتے ہماری بات چل رہی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ تعصب کئی طرح کا ہوتا ہے، اگرچہ کہ مجموعی طور پر تعصب ہے، لیکن یہ رنگ الگ الگ ڈھال لیتا ہے، اس لیے اس کی قسمیں الگ الگ ہو گئی. جیسے شراب ہے، اب وہ چاہے آج کی ماڈرن بیئر ہو یا وسکی ہو، برانڈی ہو یا دیسی دارو ہو، سب شراب ہے اور سب حرام ہے. ایسے ہی تعصب کی کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے، اور تعصب دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے. دیکھو، تعصب یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے لیکن اس کا اثر بڑا خوفناک ہے. ہاں جی، اس کا کوئی جسم اور جثہ اور بدن نہیں ہے لیکن اس کی بربادی بڑی خوفناک ہے. اور قرآن میں اور احادیث میں ایک بڑا ذخیرہ ہے جس میں تعصب کو برا بھلا کہا گیا ہے اور تعصب کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. میں اس آیت کے حوالے سے، یہ جو ہمارے درس میں چل رہی ہے، ان تمام آیتوں کے حوالے سے آپ تک یہ سبق اور یہ درس منتقل کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا جو قوم تعصب کی شکار ہو جائے وہ خیر سے محروم کر دی جاتی ہے. گزشتہ ہفتے میں نے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا بھی تھا کہ ایک ہوتا ہے خیر کو اختیار نہ کر پانا، خیر تک نہ پہنچ پانا، اور ایک ہوتا ہے خیر آپ تک پہنچ گیا آپ اس کو اختیار نہیں کر رہے. تعصب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تعصب والا آدمی یا قوم یا خاندان
خیر کو اختیار کرنے سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہود مدینہ کو، آگے آئے گا اگلی آیتوں میں، سب کچھ پتہ تھا کہ یہ جو نبی ہمارے سامنے ہے یہ برحق ہے، لیکن ان کے تعصب نے ان کو خیر اختیار کرنے سے روک دیا۔ بھئی بات سمجھ رہے؟ اور میں اگلی آیتیں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کی پاس کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور یہودیوں نے اس کو حقیقت مان بھی لیا کہ یہ سچی چیز ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، تو لوٹتے لوٹتے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں خیمے ڈال دو، اس جگہ ہم اپنا قیام کریں گے۔ تو صحابہ نے خیمے ڈال دیے، اور دوران سفر اس جگہ قیام کے دوران انصار اور مہاجرین میں کچھ اختلاف ہو گیا، کوئی بات رہی ہوگی، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کچھ اختلاف ہو گیا۔ باتوں باتوں میں اختلاف نے شدت پکڑ لیا، اور انصار مہاجرین کو اور مہاجرین انصار کو چیخنے لگے، اور حد یہ ہو گئی کہ ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو ایک تماچا مار دیا یا دھکا دے دیا، دونوں لفظ ہیں اور دونوں تشریح کر سکتے ہیں، تماچا مارا یا دھکا دے دیا۔ تو اس مجمع میں وہاں ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کو لڑانے کا بڑا اچھا موقع ہے، اس نے اس انصاری صحابی سے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے انصاری صحابہ سے کہا، ہاں لو، بڑا ان کو اپنا مال جائیداد بیویاں دے دیے تھے، اب جھیلو ان کو، یہ تو اب تم کو مار رہے ہیں بھائی، مکے سے آئے ہیں، ہم ان کو پال رہے ہیں، ہم ان کو کاروبار دے رہے ہیں، ہم ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ ہم کو ہی مار رہے ہیں۔ تو واقعی میں بات گرم ہوگی، اور اس جملے نے، منافق کے اس جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور بات بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ فلاں جگہ انصار اور مہاجرین میں ایسی بحث بحثی ہوئی، اور ایک نے دوسرے کو تماچا مارا، اور اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ انصار اور مہاجر دیکھو گروپ بن گئے، اور گروپ بندی کا نام ہی تعصب ہے۔ اسلام اسی کا انکار کرتا ہے، اسلام کہتے ہیں تم سب کے سب انسان ہو، اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تمہارے درمیان حسب نسب کا، مال و دولت کا، منصب اور خاندان قبیلے کا، رنگ اور نسل کا کوئی فرق نہیں ہے، تم سب انسان ہو۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا دعوها فإنها ممتنطہ، اس جملے کو چھوڑو کہ وہ انصار ہے، وہ مہاجر ہے، سب کو ایمان والا کہو۔ کیا کہو؟ ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کوئی راجستھانی غلط کام کر لینا تو دوسرے اسٹیٹ کا آدمی کیا بولتے ہیں؟ راجستھانی ایسے ہی ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولو بولو، ارے بولو نا یار، مجھے ایسا لگتا ہے میں غلط بول رہا ہوں، آپ بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے نہیں، میرا تجربہ بھی صحیح ہے۔ کوئی یو پی والا کوئی غلط کام کر لیتا ہے نا، تو مہاراشٹر کے لوگ کیا کہتے ہیں، میں بھی مہاراشٹر کا ہوں، مراٹھی لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ بھئی لوگ یہاں آ کے نا یہ سب گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جرم کہاں نہیں ہوتا؟ کیا مہاراشٹر والے اس بات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی اولاد ہیں اور یو پی والے ایسے ہیں؟ کیا غیر راجستھانی یہ بات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے علاقے والوں میں یہ خرابی نہیں ہے جو راجستھانیوں میں نہیں ہوتی؟ یہ کفریہ جملے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بہت درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھو ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح شام پیش ہوتے ہیں،
کیا پیش ہوتے ہیں؟ ہمارے اعمال. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری لسٹ پیش ہوئی. آپ دیکھو یہ احادیث میں موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو بد عملیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوتا ہے کہ میری امت کہاں چلی گئی. اور سب سے زیادہ غم جس چیز کا ہوتا ہے وہ ہے نماز کو چھوڑنا، ایک گناہ. اس کا آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی امت نماز کو اس حد تک چھوڑ چکی ہے، تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. پھر جب یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی امت اتنی منتشر اور متفرق ہو گئی ہے تو اس کا آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے الگ الگ اینٹوں کو جوڑ کر ایک بلڈنگ کھڑا کرے اور اسی کا بیٹا، اسی کی اولاد اس بلڈنگ کو کلہاڑیوں سے توڑ دے. وہ آدمی نقصان میں دکھ جھیلے گا کہ نہیں جھیلے گا؟ بڑے غم کی بات ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو تعصب کئی طرح کا ہوتا ہے اور ہر طرح کا تعصب برا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ پوری شے ہے. 26ویں پارے میں سورہ فتح میں تعصب کو کتنا برا کہا گیا ہے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعصب ہے، حمیت کا معنی غیرت کا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو حمیت مراد دی گئی ہے یہ تعصب والی حمیت مراد دی گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیرت ہے نا، یہ جو تعصب ہے نا، یہ جاہلیت کی عادت ہے. اللہ ہم سب کو جہالت سے محفوظ رکھے. اور اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے. اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. کیا شعر ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے بڑا وطن ہے. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ راجستھانی، یہ بہاری، یہ یو پی، یہ گجراتی، یہ مراٹھی، یہ ساؤتھ انڈین، یہ ایک طرح کی اقبال کی لینگویج میں بت پرستی ہے. اور اگلا مصرع کیا ہے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی یہ چیز تعصب اتنی خوفناک شے ہے کہ جب اس کو لباس پہنا دو نا تو مذہب کفن پہن لیتا ہے. ارے بھائی بات سمجھ، اتنی خوفناک چیز ہے. آپ کو سب کو ہی بات پتہ ہوگی، اس میں بڑا مجمع ایسا ہے جو عمرے کے لیے گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے ماشاءاللہ. وہاں آپ نے ایک مسجد دیکھی ہوگی، مسجد قبلتین، مدینے سے باہر ہے. اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصی. اچھا ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ جب مکے میں تھے جب بھی آپ کو یہی حکم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں مسجد اقصی کی طرف رخ فرماتے کہ سامنے کعبہ ہوتا اور اسی رخ پر مسجد اقصی بھی ہوتی. جیسے ادھر مسجد اقصی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف پیٹھ فرما کر اور مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں ادا فرماتے، بلکہ یہ جیسے خانہ کعبہ ہے تو یہاں کھڑے ہوتے. اس میں یہ ہوتا کہ دونوں چیزیں ساتھ میں آ جاتی. بھئی بات سمجھ. لیکن جب مدینہ منورہ گئے تو آپ نے دیکھنا جغرافیہ، مدینہ منورہ کعبے سے اگلی سطح پر ہے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اب مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. 17 مہینے ہجرت کے بعد. یہ دوسرے پارے میں تفصیل سے بحث کروں گا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، وہاں تفصیل سے اس پر بات چیت ہوگی. علماء نے حکمت لکھی ہے، فلسفہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے اور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے کیا سکھایا گیا. یہ سکھایا گیا کہ ہمارے لیے قبلے اور کعبے کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے. اور تعصب کو کچلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب والے مسجد اقصی کو اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کے نزدیک اہمیت کعبے کو. عربوں کی اس عصبیت کو، اس تعصب کو کچلنے کے لیے 17 مہینے تک اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر دو اور کدھر رخ کرو؟ مسجد اقصی کی طرف. ایک تربیت تھی اللہ کی. ایک بچے نے مجھ سے بڑا پیارا سوال کیا
اتنا غضب کا سوال ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی، اور مجھے لگا کہ میرا پچھلے ہفتے کا درس وصول ہو گیا۔ سوال آدھا علم ہے، کیا ہے؟ آدھا علم۔ جب آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ نوک کرتا ہے نا۔ ایسے ہی جب کسی کے دل میں علم اترنا شروع ہوتا ہے نا تو اس کے دل پر دستک ہوتی ہے سوال کی۔ آپ میرے درس میں 10 سال 100 سال بیٹھے رہو، کوئی سوال نہ پوچھو تو میں سمجھوں گا آپ کچھ لے نہیں رہے، لیکن ایک نے اگر کچھ سوال پوچھ لیا نا مجھے لگے گا نہیں اب علم منتقل ہو رہا ہے، علم آ رہا ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے بڑا پیارا سوال کیا کہ مولانا ہم لوگ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں غیر مسلم اساتذہ ہوتے ہیں، قانونی طور پر مجبوری کی شکل میں ہم ان سے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن دل کو نہیں لگتا کہ دیکھو یہ کافر ہے اور ہم ایمان والے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر ہم علم جیسی دولت اور فن جیسی چیز حاصل کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ تعصب ہے یا اسلامی اعتبار سے یہ صحیح ہے؟ بڑا پیارا سوال کیا ہے بچہ؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ تعصب نہیں ہے، یہ تعصب ہے، معاف کیجیے، یہ تعصب ہے کہ ہم علم لینے میں یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں 70 مشرکین قریش کو قید کر کر مدینہ لائے، ہے نا؟ آپ کو سب کو یاد ہے 70 مشرکین لائے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی فدیہ دے گا ہم اس کو قید سے رہا کر دیں گے۔ فدیہ مطلب کچھ پیسے۔ تو بہت سارے لوگوں نے پیسہ دیا، مشرکین نے، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد فرما دیا۔ بہت سارے ایسے تھے جو بالکل ننگے بھوکے تھے مشرکین، تو ان میں سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیا۔ بہت سارے ایسے تھے جو ننگے بھوکے بھی تھے اور غیرت مند بھی بہت تھے، بولے نہیں ہم اسلام نہیں قبول کریں گے، چاہے تم ہم کو جیل میں ڈالو، جتنے سال تک رکھنا ہے رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تم میں سے کون پڑھا لکھا ہے؟ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے ہاتھ اونچے کرے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھے لکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو جو کچھ تم کو آتا ہے سکھا دو، جتنا تم ان کو سکھاؤ گے اس کے بدلے تم کو آزادی مل جائے گی۔ اس مثال سے، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ غیر مسلم سے علم حاصل کرنا غلط، اس میں مت شرمو۔ بہت سارے بچے، مجھے بڑا پیارا سوال بچے نے کیا، بڑے دل کو لگی بات، علم کسی سے بھی لینا پڑے مت شرمو۔ اور ایک اور مثال ہوں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اسلام دور دور تک پھیلا، اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعہ دوسرے ملک میں ادا فرماتے تھے۔ ایک جمعہ عراق میں ادا کیا تو اسلامی فوجیں اتنی تیزی سے آگے بڑھتی تھی کہ اگلا جمعہ ایران میں، پھر اس کے بعد کا جمعہ روس میں، اتنی تیزی سے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈری سے ہٹا دیا، کیونکہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی غیر مسلم پوجا کرنے لگ گئے تھے، دیو مانتے تھے ان کو کہ یہ آدمی اتنا زبردست ہے کہ جس علاقے میں جاتا ہے جتنی بڑی طاقت سے ٹکراتا ہے اس کو چور چور کر دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج ایران میں داخل ہوئی، تو حضرت خالد ابن، ابھی ایران اس زمانے میں پرشین امپائر ایسا تھا جیسے آج چائنا ہے اور روس ہے، اور رومن امپائر اس زمانے میں ایسا تھا جیسے آج برطانیہ، امریکہ، یہ ممالک ہیں، ان کی یہ حیثیت تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر ایران گئے، تو وہاں کی زندگی بہت ماڈرن تھی، ان کی مشینری لائف تھی اس زمانے میں، جو بھی تصور رہا ہوگا۔ تو انہوں نے وہاں بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھی اور خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں ہم غیر مسلموں کی بڑی عجیب عجیب قسم کی عادتیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہم ان کی چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ دیکھو جو چیزیں اسلام کے مطابق ہیں ان کو اختیار کر لو، اور جو چیزیں اسلام کے خلاف ہیں ان کو چھوڑو۔ ایسے ہی جب آپ لوگ غیر مسلموں کی کالجوں میں غیر مسلم اساتذہ سے پڑھتے ہو نا، بچوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں، مت شرمو، مت ڈرو،
ہاں وہ کوئی چیز ایسی بولیں جیسے ہمارے یہاں اسکولوں اور کالجوں میں ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. اب ڈارون کی تھیوری خالص کفریہ تھیوری ہے. اس میں انسان کو بندر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو اسی شکل صورت میں پیدا کیا جیسے ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ڈارون وہ ہوگا بندر کی نسل سے، ہم تو اللہ کا فضل ہے حضرت آدم کی نسل سے ہیں. تو وہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ قرآن سے ٹکرا جاتا ہے. اس کو چھوڑ دینا ہے. جہاں وہ فن سکھا رہے ہیں، جہاں وہ علم سکھا رہے ہیں، ہم کو پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ سیکھنا ہے. بلکہ ایک بات میں عرض کروں کہ علم کا، استاد کا جو ادب اسلام نے سکھایا ہے وہ کسی مذہب نے، غیر مسلموں کی یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ استاد بھی ادب کے لائق ہے. انسانیت اور سمجھ کی خاطر کوئی آدمی کرے تو الگ بات ہے، لیکن ان کے یہاں یہ بات بتائیں گے. ہمارے یہاں تو استاد کا بہت احترام ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا علم اور حدیث کا علم کیسے دیا؟ حضرت نے فرمایا میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے مجھے اتنا علم دینے سے پہلے اپنے استاد کا ادب سکھایا. اور میرے ادب کا یہ حال تھا کہ میرے استاد نچلی منزل پر ہوتے تو میں اس کمرے پر سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. اس میں نوجوان کالجوں کے بچے اب بات نکل گئی تو ایک ادب کی بات سکھاؤں، اپنے کلاس روم میں چپل سمیت مت جایا کرو. اگرچہ وہاں ABCD پڑھائی جاتی ہے لیکن وہ علم ہے. اور مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گھروں میں پاپوش لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے ویلکم. یہ ویلکم جو ہے نا یہ حروف تہجی ہیں، الفاظ ہیں. اور ہم لوگ پاپوش سے کیا کرتے ہیں؟ پیر پوچھتے ہیں. علم کو پیروں کے نیچے کچلنا ادب کے خلاف. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کورے کاغذ کو بغیر وضو کے نہیں چھوا. کورے کاغذ کو بغیر وضو کے نہیں چھوا. کس درجے کا ادب! اللہ نے جو اتنے بڑے بڑے نام اور اتنی عزتیں دی ہے مذاق میں نہیں دی ہے. امام محمد کا جنازہ دیکھ کر 70,000 عیسائی مسلمان ہوئے. کتنے؟ ہم کو زندہ دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، ان کا جنازہ دیکھ کر 70,000 لوگ مسلمان ہوئے. اور کیوں مسلمان ہوئے؟ ان کا جنازہ جا رہا تھا تو بڑا جم غفیر تھا، بہت رش تھا. تو کسی عیسائی پادری نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ یہ ابو حنیفہ کے شاگرد محمد کا جنازہ ہے. تو اس عیسائی نے کہا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے کا کیا حال ہوگا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس درجے کا ادب تو یہ عزت ملی. میں بچوں سے کہتا ہوں کلاسوں میں جاؤ نا، بڑے بڑے جوتے ووتے سب باہر اتارو، اس کے لیے جگہ بناؤ. اب تو صورتحال ہے مسجد نبوی میں لوگ جوتے سمیت جاتے ہیں. اور ہندوستانیوں میں تو تھوڑا بہت ادب ہے. جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں وہ روزے رسول پر سلام پیش کرتے ہیں نا تو ہاتھ میں چپل ہوتی ہے، ایسا ایسا اشارہ بتاتے ہیں. ارے بھائی چپل کی چوری ہونے کا ایسا بھی کیا ڈر ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہو چپل پیٹھ پر لٹکی ہوئی ہے اور روزے رسول پر صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. یہ سب بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے. اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے. تو یہ تعصب کے حوالے سے میں نے الگ الگ باتیں عرض کر دی. اب اگلی آیت پر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ تمام کتابوں میں وضاحت موجود تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی یہ شکل ہوگی، وہ یہاں پیدا ہوگا، اس کی ہجرت یہاں ہوگی، وہ جنگیں اتنی لڑے گا. ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود تھیں. اور یہود اور نصارہ اس چیز کو جانتے تھے. ایک بڑی حیرت ناک بات، یہ کھڑکیاں بند ہو. دیکھو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے تعلق. علم کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جیسے مثال کے طور پر امریکہ میں ایک آدمی رہتا ہے، میں اس کا نام جانتا ہوں، اس کی قابلیت کا، کوالیفیکیشن کا مجھے پتا ہے، یہ علم ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے معرفت. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا اور میرا کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو میں اس کو سلام کروں اور وہ بھی مجھے جواب دے عزت کے ساتھ. یہ ہے معرفت.
اور ایک ہوتا ہے ایمان. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اس آدمی کی قابلیت کو مانتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤں، اس کو اپنا استاد مان لوں. اور ایک ہوتا ہے تعلق. تعلق کا کیا مطلب ہے کہ میرا اس آدمی سے اتنا تعلق ہے، اتنی دوستی ہے کہ میں اگر اس سے کچھ کہوں تو میرا کام کر بھی دے. یہ تعلق. یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا علم تھا. ان کو سب پتا تھا کہ یہ آخری نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے گا. اور کب سے پتا تھا معلوم ہے؟ 1000 سے زیادہ سال پہلے ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی یہاں آئے گا. 1000 سال سے پہلے. وہ سورہ قاف میں تذکرہ ہے قوم تبع کا اور بادشاہ تبع کا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہودیوں کو اپنے ملک سے مار کر نکال دیا. یہ کمبخت نکل کر سارے کے سارے مدینہ منورہ میں آئے. اور جب یہاں آئے نا تو دیکھا کہ یار یہ تو وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان والی بستی میں آخری نبی آنے والا ہے. کہ بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے اب یہی رہتے. چنانچہ مدینے میں آباد ہو گئے. ان کو پتہ سب تھا، علم سب تھا. اور پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی تھی. معرفت کا مطلب میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں کہ یہ آخری نبی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیں تو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں یہ پچھلی امت ہے، پچھلے نبیوں کی امت ہے. اب اگلی بات جو میں اصل کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو، آخرت کا مدار اور آخرت کی نجات علم پر نہیں ہے، معرفت پر نہیں ہے، ایمان پر ہے. کائے پر ہے؟ شیطان کو علم ہے اللہ کی ذات کا، شیطان کو اللہ کی ذات کی معرفت بھی ہے. یہودیوں کو اللہ کا علم ہے، نبیوں کا علم ہے، معرفت بھی ہے، لیکن ایمان. تو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہمارے پاس ایمان ہے، تعلق میں کمی ہے. جب مصیبت آتی ہے ہم سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ دواخانے میں. یہ یقین نہیں ہے، ایسا ایمان اور ایسا تعلق نہیں ہے کہ چلو سب سے پہلے اللہ کے پاس، اس سے کہیں گے کہ وہ ہمارا کام بنا دے گا. ہمارے پاس علم میں کمی ہے، معرفت میں کمی ہے، لیکن ایمان ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ سے دعا کرو کہ موت تک یہ ساتھ رہے. ہم کہاں دھوکہ کھا گئے؟ تعلق میں. کانٹیکٹ کم ہو گیا. جب مصیبت آتی ہے، جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ دواخانوں میں، سرکاری دفتروں میں، دوستوں میں، فون پر. آپ دیکھو نا کتنے لوگ مرتے مرتے اب لا الہ الا اللہ کی بجائے نمبر ڈائل کر رہے ہیں. اور سرکاری رپورٹوں میں، اخباروں میں بات آ رہی ہے کہ اس آدمی نے آخری مرتبہ اس کو کال کیا اور مر گیا. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بچے کو تنہا گھر میں بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑا. تو دل کے دورے کے درمیان اس کی رگیں پھٹ گئی اور کان سے. اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے. تو اس نے کیا کیا کہ نمبر ڈائل کرنا شروع کیا. نمبر ڈائل کرنے سے پہلے حسن ظن ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی ذات کے ذکر کا اس وقت موقع اور توفیق دی ہوگی، لیکن نمبر ڈائل کرنے سے ایسا لگتا نہیں. ایسے موقع پر لا الہ الا اللہ والا نمبر ڈائل کرنا چاہیے سب سے پہلے. کتنے سڑک حادثے ہوتے ہیں آپ دیکھو نا، گاڑی میں پورے زور سے ڈی جے بج رہا اور حادثہ ہوا اور اسی وقت وہ فوت ہو گئے. سارے کے سارے گانے سنتے ہوئے مر گئے. یہ تعلق میں کمی کا اثر ہے. ایمان ہمارے پاس ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن تعلق میں کمی ہے. یہودیوں کے پاس نہ ایمان تھا نہ تعلق تھا، صرف علم اور معرفت. آج کل یہ جو سائنسدان ہیں، یہ چاند اور سورج کے جو سفر کر رہے ہیں، ان کو سب پتہ ہے. سائنس نے ان کے سامنے اتنا کچھ کھول کر رکھ دیا ہے کہ ہم تو جانتے بھی نہیں. وہ چاند پر گئے تھے نا سائنسدان، انہوں نے وہاں سے دیکھا. چاند پر گئے تھے یا پتہ نہیں کہاں گئے تھے، وہ اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں چاند پر گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں گئے. لیکن جہاں بھی گئے انہوں نے اتنی بلندی سے جب دنیا کو دیکھا تو سارا اندھیرا نظر آیا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا. تو ایک بچی نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا، باقی سارے کے سارے منکر ہو گئے. کورونا گیا کہ ہے؟ بولو بھائی. دیکھو یہاں کہیں چھپ کے بیٹھا ہے. اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ہماری مسجد کے ایک بڑے عبادت گزار، نیک، صالح اور بزرگ ہستی
بلکہ مسجد کے پلر ستون حاجی حفظ الرحمان صاحب گزشتہ دنوں سے بیمار ہیں اور ابھی ہفتے 2-4 دن سے ان کی بیماری میں کافی اضافہ ہوا. آپ کی جیسی وہ ٹوپی پہنتے ہیں, آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ان کی یاد آ رہی ہے. آپ سامنے سے. تو ہمارے یہاں تعلق میں کمی ہے. دعا کرو کہ اللہ ہمارا تعلق اپنی ذات سے مضبوط تر بنا دے. اب دیکھو یہودیوں کو اللہ کی ذات کی معرفت کتنی تھی. قرآن کہتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا, بس جب ان کے پاس وہ نبی آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا. اور دوسرے پارے میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہودیوں نے جب آخری نبی کو دیکھا نا تو دیکھ کر ایسے پہچان گئے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا, ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم یہودی گھرانے سے ہو, کیا تم کو پتا تھا کہ میں سچا نبی ہوں؟ یہ فرمانے لگی ہاں مجھے سب پتا تھا. میرے والد اور میرے ماموں ایک دفعہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے. جب وہ ملاقات کر کے واپس آئے تو میں گھر میں پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور میرے والد اور میرے ماموں آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے. میرے ماموں جان میرے والد سے کہنے لگے کیا تم مانتے ہو اور جانتے ہو یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہم گزشتہ کتابوں میں پڑھتے تھے؟ تو ہوئی نے کہا, یعنی ان کے والد نے کہا, قسم اللہ کی, قسم موسیٰ اور عیسیٰ کی پروردگار کی, یہ وہی نبی ہے جس کو ہم جانتے ہیں. پھر میرے ماموں جان نے پوچھا کہ کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں, چونکہ یہ ہماری خاندان سے نہیں ہے اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر اگلا جملہ کہا جب تک اس جان میں جان ہے میں اس نبی کی مخالفت کروں گا. یہ تعصب ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. قرآن صاف کھول کھول کے کہہ رہا ہے. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی ہیں انصاری, حدیث میں ان کا نام ذکر نہیں ہے, صرف اتنا آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 15-20 سال پہلے میں مدینہ میں کھیل رہا تھا. تو مجھے معلوم ہوا کہ روم سے کوئی بہت بڑا پادری آیا ہے لیکچر دینے کے لیے, بیان کرنے کے لیے. اب اس زمانے میں ایسے ہال اور یہ تو نہیں تھے, چوراہوں پر لوگ کھڑے ہو جاتے اونچی جگہ پر اور بیان شروع ہو جاتا. تو اس نے بیان کرنا شروع کیا اور بیان کے دوران اس نے جتنی باتیں کہی وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تھی. وہ آخری نبی آئے گا, ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اس کے صحابی ایسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. تو مجمع سے ایک شخص کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کیا ہم اس نبی کو دیکھ پائیں گے اور اس نبی کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو دیکھو یہ بچہ بیٹھا ہے, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اس پادری نے بچے کو کھڑا کیا اور کہنے لگا یہ بچہ اگر زندہ رہا تو یہ اپنی زندگی میں اس نبی کو دیکھے گا. یہ انصاری صحابی کہتے ہیں میرے دل میں بات تھی, بیٹھو بیٹھو. یہ انصاری صحابی کہتے ہیں میرے دل میں بات تھی کہ اس پادری نے کہا تھا کہ میں اس نبی کو دیکھوں گا. اور واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 15-20 سال گزرے اور مدینہ منورہ تشریف لائے. میں دیکھتے ہی سمجھ گیا یہ آخری نبی ہے اور میں نے ایمان لایا کہ یہ جو بھی کہتا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. لیکن یہودی ایمان سے محروم رہے. کیوں محروم رہے بولو؟ تعصب کی وجہ سے, دل سکڑ گیا تھا. اب اگلی بات جو یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَكَانُوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, یہودی جب کسی قوم سے جنگ لڑتے تھے نا تو جنگ کے دوران باقاعدہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کے وسیلے سے ہم تجھ سے فتح کے لیے دعا مانگتے ہیں. ارے بھائی کتنی بڑی کتنی عجیب بات ہو گئی. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, پھر جب وہ نبی آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اللہ کہتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین, اللہ کی لعنت ہو کافروں کو. اب لفظ بلفظ میں تفسیر کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ 3-4 آیتیں وقت ختم ہونے سے پہلے مکمل ہو جائے گی. بئس ما اشتروا بہ انفسہم, اللہ فرماتے ہیں بڑی بدترین چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے. ان یکفروا, یہ کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا بغین, سرکشی کی وجہ سے. بغین کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر حسد بھی ہے کہ حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. میرے عزیزو دیکھو بات یہ ہے
کہ جیسا ہم ابھی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا ہی کسی زمانے میں یہودی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے نا تو انہوں نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ حسد ہو گیا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، نبی ہمارے اندر سے ہونا چاہیے، دوسری کسی قوم سے نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بغیر ایک وجہ حسد بھی ہے اور ایک وجہ تعصب بھی ہے، ایک وجہ سرکشی بھی ہے۔ ان کا مزاج بن گیا تھا اللہ کے حکم کے اور اللہ کے اوامر کی نافرمانی کرنا، مزاج بن گیا تھا۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، دیکھو انسان زندگی میں اللہ پر کوئی حق نہیں جتا سکتا۔ ایک مسئلہ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے، کوئی آدمی اللہ سے کہے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، کھلاتا کیوں نہیں؟ میرا تیرے اوپر حق ہے کہ تو مجھے کھلائے۔ استغفر اللہ، یہ کفریہ جملہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسے اللہ نے پیدا کر دیا، روزی روٹی کا کوئی انتظام ہی نہیں کرتا۔ دیکھو روزی روٹی اور دنیا کے جتنے جھمیلے ہیں اللہ نے یہ انسان پر چھوڑ دیے، مقدر لکھ دیا، لیکن محنت کر کے وہاں تک پہنچنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اذان ہونے کے بعد مسجد تک چل کر آنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن اسی کے بارے میں پوچھو گے۔ تو انسان کو زندگی میں جو کچھ ملتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، انسان کا حق نہیں۔ ہاں انسان پر حق ہے، انسان کے اللہ پر کوئی حق نہیں۔ مثال کے طور پر میرا بچہ ہے، میرے بچے کی مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی تربیت کروں، اس کی تعلیم کا، اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا بالغ ہونے تک انتظام کروں، یہ میرے اوپر میرے بچے کا حق ہے۔ اللہ پر کوئی حق نہیں۔ اللہ بندوں کو جو دیتے ہیں وہ اس کا فضل ہے، وہی کہہ رہے ہیں اللہ۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہر کتاب اور ہر نبی ہمارے ہی پاس ہونی چاہیے، دوسری کسی قوم کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے شاید، یہ جو لفظ بلفظ تفسیر چلتی ہے نا اس میں لوگ ایسے ہی بور ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر تفسیر ہی نہیں رہتی، یہی تو اصل ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو لوٹا ان پر ایک کے بعد ایک اللہ کا غضب، دو غضب ان پر نازل ہوئے۔ دو کیوں؟ اس لیے کہ پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا اور تورات کا انکار کیا، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو پہلے ایک انکار اور اس کے بعد ڈبل انکار، تو اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب بھی دو مرتبہ ہو۔ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ دیکھو ایک بات یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری لکھی ہے، قیامت کے دن بعض ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن طے ہے کہ ایمان والوں کا بھی ایک بڑا طبقہ ایمان ہونے کے باوجود اور اس امت میں پیدا ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا، اور کافر بھی جائیں گے۔ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب تذلیل ہوگا، مطلب ان کو ذلیل کرنا، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے بدماشیاں کی ان کو عذاب دینا مقصد ہوگا۔ ایمان والوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا نا وہ جہنم میں پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، جیسے دھوبی کپڑا دھونے کے لیے بھٹی میں ڈالتا ہے۔ کیا کوئی کہے گا یار دھوبی بلا وجہ کپڑوں کو جلا رہا ہے؟ ارے بھی بات سمجھ لو۔ تو عذاب کی کئی قسمیں، ایمان والوں کو ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اتنا بھی مرحلہ جہنم میں نہ ڈالے، کیونکہ جہنم کا ایک لمحہ 40 سال کے برابر ہے، ایک لمحہ۔ وہ سورہ الف لام میم السجدہ میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو جہنم میں ڈالیں تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ لیکن ایک طبقہ ایمان والوں کا جہنم میں جائے گا، یہ احادیث میں اور قرآن میں اس کی وضاحت ہے۔ ہم کو اور اہل ایمان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عذاب مہین نہیں ہوگا، وہ پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، کیونکہ جنت ایک بڑی مقدس جگہ ہے، وہاں اس گنہگار بدن کے ساتھ، ان بدعملیوں کے ساتھ کوئی آدمی جا نہیں سکتا، تو اللہ پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، اور یہ بڑا ہلکے قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ رکھے۔
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی تورات پر۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم صرف ہمارے حضرت کی بات مانیں گے، تمہاری نہیں مانیں گے۔ آج کل ایسے لوگ ہیں، میں صرف میرے پیر صاحب کی مانوں گا، تیرے پیر کی نہیں مانوں گا۔ تو تیرا پیر بھی پیر نہیں رہا، وہ بھی منگل ہو گیا اور یہ بھی منگل ہو گیا۔ اس درجے کا تعصب آج بھی ہے۔ آپ دیکھ لو، کسی دوسری مذہبی تحریک والے کو آپ اپنی مذہبی تحریک کے بارے میں کتنی ہی اصولی بات کو، وہ کہے گا نہیں، آپ کی تحریک اپنی جگہ، میری تحریک اپنی جگہ۔ بہت بڑا حق، بہت بڑی سچائی آپ بولو نا، نہیں مانیں گے۔ یہ دیکھو، یہ وہی تو ہے۔ قرآن نے یہودیوں کی جو بیماریاں ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی انہیں بیماریوں میں شکار ہونے والے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، لیکن ہو رہا ہے۔ ایک جگہ ایک جلسہ تھا، میں نے بیان کیا، بڑا ٹھوک بجا کر بیان کیا، تیاری کر کے گیا تھا رٹا لگا کے اور ٹھوک بجا کے بیان کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس درجے کا تعصب ہمارے یہاں پنپ چکا ہے۔ تو جلسے میں پیچھے اسٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ ختم ہو گیا تو ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے، مولانا آپ کی دیوبند سے فراغت ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو دیوبند کبھی گیا بھی نہیں، اس زمانے میں نہیں گیا تھا، اب تو جانا آنا ہو گیا۔ کہنے لگے آپ کی دیوبند سے کس سن کی فراغت ہے؟ میں نے کہا میں دیوبند گیا۔ پھر بولے کہاں کی فراغت ہے؟ میں نے کہا عقل کنواں سے میں فارغ ہوں۔ کہنے لگے اچھا، عقل کنواں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کیا؟ دیوبند والوں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ وہی اچھے علماء پیدا کریں گے، عقل کنویں والے بندر ہکال رہے ہیں۔ اس درجے کا تعصب۔ اور میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ عرب ممالک کے علماء ہندوستان پاکستان کے علماء کی بڑی سے بڑی ریسرچ کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں ہندیوں کا اور پاکستانیوں کا کام نہیں ہے حدیث کو سمجھنا، ان کے باپ کی جاگیر ہے، اللہ نے ان کو ٹھیکہ دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جو محنت کرے گا پائے گا، من جد وجد۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یہاں کوئی دیوبند، کوئی سہارنپور، کوئی ندوہ اور کوئی عقل کنواں نہیں ہے، اور کوئی مصر نہیں ہے، اور کوئی مدینہ یونیورسٹی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اور حدیث کھول دیے، جو آئے گا، جو محنت کرے گا، جو تن لگائے گا، اللہ اس کو کامیابی دے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہاں محنت دیکھی جاتی ہے، رنگ نسل، رنگ بو، مالداری، دولت، عہدے، سلطنتیں نہیں دیکھی جاتی۔ حالانکہ میں بھی دیوبندی ہوں اور وہ بھی، اسکول آف تھاٹ تو سب کا ایک ہی ہے نا، لیکن تعصب دیکھو، بہت خباثت کی انتہا ہے۔ کسی دینی تحریک کے آدمی کو آپ قرآن کی آیت بتاؤ کہ دیکھو بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، کہ نہیں، ہمارے حضرت کہیں گے نا تو ہی ہم مانیں گے، تم کہو گے نہیں۔ ان کو تم یہ بھی بولو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، وہ کہے گا نہیں، میرے حضرت سے لکھا کے لاؤ تو ہی مانوں گا، نہیں تو نہیں۔ یہ سب تعصب ہے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب ہماری نظر میں اللہ سے زیادہ اپنا کام اہم ہو جائے۔ کام اہم نہیں ہے، کون اہم ہے؟ اللہ پر نبی مر مٹ چکے، اللہ پر گردنیں ختم ہو گئی، اللہ پر ادارے تحریکیں سب ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی ذات۔ اور سورہ رحمان میں آیت ہے نا، کیا زبردست آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے وہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کیا اللہ نے اپنی ذات کو کیا پروٹوکول دیا ہے؟ ہم اور ہمارے کام، ہمارے ادارے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، نہ نہ نہ، یہ تو سب خاک ہونے والا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کہا کرتا تھا تم مجھ پر میری خدمت کر کے ٹھسن کر رہے ہو، ارے یہ شکر کرو کہ میں نے تم کو اپنی خدمت کا موقع دیا، یہ مت کہو کہ میں تمہاری خدمت کر کے بڑا بن گیا۔ آج لوگوں کا یہی مزاج ہو گیا ہے کہ ہماری تحریک، ہمارے ادارے، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں اصل ہے، اللہ کی ذات اصل۔ یہ ہم بولتے نہیں ہیں، چونکہ مزاج میں تھوڑی شانہ پنتی ہے نا، بمبئی کی زبان میں، زبان سے نہیں بولیں گے نہیں بھئی اللہ کی ذات اللہ، لیکن جب کرنے آتے ہیں نا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو یہ وہی زہر ہے جو یہودیوں میں تھا۔ اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی اس سے حفاظت۔ یہودی کیا کہا کرتے تھے؟
قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، ویکفرون بما وراء، اور جو بھی اس کے علاوہ ہے ہم اس کا کفر کریں گے، انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ اب دیکھو اللہ نے کیسی ضرب لگائی ہے سب۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ارے بھائی جب تم تورات کو مان رہے ہو تو قرآن کو کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ جس رب نے تورات نازل کی وہی رب تو قرآن نازل کر رہا ہے، جس رب نے عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا وہی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنا کر بھیج رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے میں وضو کی اس نلکی کا پانی پیوں گا، یہاں کا نہیں پیوں گا، اور کیوں؟ اس لیے کہ بس نہیں پینا ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ارے بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے، دونوں ایک ہی ٹنکی سے آ رہا ہے، دونوں ایک ہی پائپ سے آ رہا ہے، اور تو کہتے ہیں میں یہاں سے نہیں پیوں گا وہاں سے پیوں گا، یہ تعصب ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، دوسری ضرب قرآن لگا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر تم اتنے ہی اچھے تھے تو پچھلے نبیوں کو کیوں قتل کیے؟ چلو میں مانتا ہوں تمہارا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی تو تمہارا اچھا سلوک نہیں تھا، ان کو بھی تو تم نے قتل کر دیا۔ ہاں اب دیکھو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزات لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام اتنے واضح معجزات لے کر آئے اور چند دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے، اتنی دیر میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم کیا بات کرو گے؟ تم کو منہ ہے بات کرنے کو؟ اس سے پتہ چلا کہ متعصب آدمی اور تعصب رکھنے والا آدمی کسی کا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، اس کے نزدیک تحریک، ادارہ، مسجد، مدرسہ، شخصیت کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے میری کہاں بنتی ہے، بس اپنی وہاں بنانے کی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو بڑے ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے سر پر تم سے مضبوط وعدہ لیا اور لٹکا دیا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، میں نے پچھلے ہفتے سنایا تھا، پچھلی دفعہ سنایا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تورات نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں 10 کمانڈمنٹس ان کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اس پر ایمان لاؤ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور جا کر کے فرمایا اے اللہ یہ عجیب قوم ہے، اتنا کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر انکار کر رہی ہے، تو اللہ نے غضب میں آ کر کیا کیا کہ ان کے سر پر ایسا طور لٹکا دیا، لاؤ ایمان نہیں تو ابھی گراتا ہوں۔ اب تو یہ بڑے گھبرائے کہ اگر کبھی ایمان نہیں لاتے تو کوئی طور سر پر یہ گرے گا اور ہم لوگ دھنسیں گے، چنانچہ فوراً کہنے لگے سمعنا سمعنا سمعنا، ہاں ہم نے سن لیا ایمان لا لیا، چونکہ سر پر لٹکا ہوا تھا۔ ان کی بدماشی دیکھو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ ہٹا نا تو دل ہی دل میں کہنے لگے اسینا، سن تو لیا لیکن مانا نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اکرام میں اور ان کی رعایت کرتے ہوئے اس نکمی قوم کو اس وقت ہلاک نہیں فرمایا، بلکہ ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت متعین ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا اور لٹکا دیا تمہارے سر پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم مضبوطی سے پکڑ لو اس وعدے کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قالوا، وہ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ بات سن تو لی کوہ طور کو دیکھ کر، لیکن فوراً نافرمانی پر اتر گئے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ایک بڑی پیاری بات علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے وہ گناہ کا کانٹریکٹر بن جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو سدھرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا پچھلا بگاڑ ان کو سدھرنے نہیں دیتا۔ اب ایک آدمی ہے وہ پہلے تمباکو کھاتا تھا، کسی کے پاس گیا تمباکو کی عادت چھوٹ گئی، لیکن وہ پچھلے دوست آ گئے ارے لے یار کھا لے، ایک بار کھانے میں کیا ہوتا ہے، بس شروع ہو گیا۔ کوئی آدمی تھا جو پیشہ ور قاتل تھا، کانٹیکٹ کلر تھا، دھندا چھوڑ دیا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی،
توبہ کر کے اللہ اللہ کرنے لگا، لیکن جو ساتھی پہلے شامل ہوتے تھے ان کو یہ ڈر لگا کہ یہ تو نیک بن گیا، کہیں پولیس میں ہماری کمپلینٹ نہ کر دے، انہوں نے مار دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بڑا اہم اعلان، آپ کی طرف سے بڑی کثرت سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی درس حدیث کب شروع ہوگا؟ سنڈے والے درس حدیث کے بارے میں میں نے مشاورت کیا، اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بھئی مہینے کے پہلے ہفتے میں اور مہینے کے آخری ہفتے میں درس حدیث ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے سنڈے کو، یہ جو ابھی گزر گیا، اب تو نہیں ہوگا یہ 2 ہفتے، پہلے سنڈے کو درس حدیث ہوگا اور آخری سنڈے کو درس حدیث ہوگا۔ باقی 2 ہفتے آئیں بیچ میں یا 3 ہفتے آئیں، اس میں درس حدیث نہیں ہوگا۔ بہت سارے بیماروں کی طرف سے درخواست ہے، حاجی منیر صاحب، بیچ میں نے تذکرہ بھی کیا، ہمارے حفظ الرحمان صاحب، آپ دعا کریں اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ میں پہلے بیماری کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتا تھا، 2-3 مہینے میں پچھلے 2-1 سال پہلے بیمار ہوا تھا، تب سے مجھے پتہ چلا کہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے حاجی حفظ الرحمان صاحب آئی سی یو میں ہیں، شاید آئی سی یو میں، وینٹیلیٹر پہ، اللہ ان کے تمام مراحل کو آسان فرمائے۔ اور ان کی اہلیہ بہت دنوں سے بیمار ہیں اور ہر نماز میں اعلان کرواتے ہیں، آپ اس دفعہ ایسی آمین کہہ دو ان کی اہلیہ جو ہے تو بالکل صحت اور سلامتی کے ساتھ آ جائے۔ سب کی بیویوں کو اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور آپ کی مطیع و فرما بردار بنائے۔ اس میں زور سے آمین بولو یار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔